تو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ پہلے اس پس منظر کی طرف جاؤں کہ جس کی وجہ سے میں آج پاکستان اور خطہ کشمیر کی عظیم قوت تحریک لبیک کا حصہ ہوں۔ غالباً ریاست جموں کشمیر بالخصوص آزاد کشمیر اور میر پور کے غیور لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ میرا پس منظر مجاہد ملت جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، دینی اقدار کی سربلندی اور معاشرے کے اندر سماجی کاوشوں کا انمٹ جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید، میں ان کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے ان کی ساری زندگی کے تین پہلو بہت نمایاں ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے نامور محقق، ادیب، صحافی، تجزیہ نگار ڈاکٹر عرفان احمد بیگ، جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے، انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اس بدلِ جلیل کی جد و جہد اور کارہائے نمایاں کو حیات جاویدہ میں ایک تاریخی کتاب کی حیثیت میں شائع کیا۔ ریاست کے اس بدلِ حریت کے زندگی کے تین پہلو بہت نمایاں ہیں کہ ان کی ساری زندگی بنیادی انسانی حقوق، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی اور معاشرے کے اندر سماجی اقدار کو سربلند کرنے کے لیے گزری۔ تحریک آزادی کشمیر بنیادی انسانی حقوق اور تحریک ختم نبوت کی پاداش میں مختلف اوقات میں وہ پابند سلاسل بھی رہے، جیل کی صعوبتیں اور عقوبت خانے کی ان مشکلات کو بھی انہوں نے بڑی دلیرانہ طریقے سے برداشت کیا، لیکن کلمہ حق کو کہنے میں کبھی سرے منہ بھی اس سے دستبردار نہ ہوئے۔ 1953 میں پاکستان کے اندر تحریک ختم نبوت چلی۔ اس دور کے اندر 10,000 عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس کی پاداش میں مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی گئی۔ خطہ کشمیر میر پور کے اندر مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید نے تحریک ختم نبوت کے اندر وہ جاندار کردار ادا کیا۔ ایام نوجوانی کے اندر پابند سلاسل ہو کے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اس تحریک کے اندر، تحریک ختم نبوت کے اندر، جس طرح پاکستان کے اندر مجاہد تحریک ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی کو تختہ دار پر لے جانے کی سعادت حاصل ہوئی، کاش مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوتی۔ یہ ان کا ایک جاندار کردار تھا۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی زندگی کے اندر کئی ایسے نمایاں پہلو ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں کہ ایک دفعہ کراچی اپنے کاروبار کے لیے وہ موجود تھے، لیکن نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سب لوگوں کے لیے، پریس کے احباب کے لیے یہ دلچسپی کا باعث ہوگا
جب میں نے امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا تو ان کی رگ حمیت بھی پھڑک اٹھی، کہنے لگے کیا خوب آپ نے یہ واقعہ سنایا، آئندہ میرے خطابات کا حصہ ہوگا یہ واقعہ کیا تھا کہ مشکلات کا شکار ہوئے کراچی کے اندر، کوئی صورت جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان مشکلات سے کیسے جان چھڑائی جائے، کوئی صورت نظر نہ آئی تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، ان کا دامن جو ہے اس سے لبریز تھا، معمور تھا، وہ رگ جو ہے وہ حس بیدار ہوئی، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اود کر ان کے ذہن اور قلب میں جو سمایا ہوا تھا سامنے آیا۔ تو ایک ہوٹل کے مینیجر تھے سید، ان کو ساتھ لیا، کہا جی پوسٹ آفس پہ چلتے ہیں، وہاں ایک میں نے ٹیلی گرام کرنا ہے۔ چلے گئے ٹیلی گراف آفس، چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پوسٹ آفس کے ساتھ منسلک تھا، یہ غالباً 60 کی دہائی کی بات ہے، 60 سے پہلے کی بات ہے۔ پوسٹ آفس میں گئے، ان کو کہا کہ میں نے ایک ٹیلی گرام کرنا ہے، تو انہوں نے کہا فارم دیا تو فل کیجئے، پر کیجئے، پر کیا تھا، لکھا ایڈریس لکھا، انہوں نے پوچھا ایڈریس لکھیں، لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیرت سے وہ تکنے لگے، پورا سٹاف انہوں نے اکٹھا کر لیا، جی پی او میں غالباً 100 سے زیادہ تعداد تھی اس سٹاف کی، سارا اکٹھا ہو گیا کہ یہ ٹیلی گرام ہم کہاں بھیجیں، کس طرح بھیجیں۔ انہوں نے کہا یہ مدینہ منورہ کا ایڈریس ہے، اس پہ بھیج دیں آپ، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور وصول ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی گرام کر کے واپس ابھی ہوٹل نہیں پہنچے اپنی قیام گاہ میں تو مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ حب رسول، محبت رسول کا یہ واقعہ بڑا انوکھا واقعہ ہے جس نے مجھے بھی جلا بخشی ہے، میرے ذہن اور دل میں یہ تربیت ہے اس ماحول کی کہ آج تک 30-40 سال سے تواتر کے ساتھ جہاں بھی میں گیا، سکونوں اور کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں کے اندر اجاگر کیا۔ میری یہ خواہش رہی کہ کاش آج کی نوجوان نسل جو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آشکار ہو جائے تو دنیا کے تمام مسائل جو ہیں اس میں حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2009-2010 جب مجھے اضافی چارج حاصل تھا ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کا، ایک کانفرنس تھی جو تمام اخبارات میں جلی حروف سے میری اس خیالات کو جو ہے وہ دوسرے دن جگہ دی گئی۔ میں نے ان دنوں ہالینڈ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف خاکے بنائے گئے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی یہود و حنود کی یہ سازش جو تھا یہ تھی روز اول سے جاری ہے اور رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس وقت ہالینڈ کے اندر یہ ہرزہ سرائی کی گئی، تو میں نے اپنی اس سپیچ کے اندر یہ کہا تھا کہ روح زمین پہ بسنے والا کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہگار سے گناہگار امتی جیسے میں ہوں، ایک گناہگار سا امتی ہوں، ایک عاجز سا بندہ ہوں، کیسا بندہ بھی کیوں نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت رکھتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے، ننگ برداشت کر سکتا ہے، افلاس برداشت کر سکتا ہے اور مشکلات برداشت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی رائی کے برابر رقیق سا حملہ جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، امت رسول کا فرد جو ہے امتی بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کسی طرح کی کوئی کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ اس پس منظر کی طرف جاؤں کہ میں مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید کا یہ اسپیکٹ کہ دینی اقدار کو سر بلند کیا جائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں کہ ایک شخص جو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے متوسط طبقے سے، جس کا نہ کوئی بھائی ہے سگا، نہ کوئی اس طرح کا رشتہ دار ہے، تنے تنہا حق کی آواز بلند کرتا ہے اور جبر سہتا ہے، سختیاں سہتا ہے، جیلوں میں جاتا ہے تحریک آزادی کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے، تحریک ختم نبوت کے لیے، اس کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن ان کا عزم چونکہ مصمم تھا اور پھر 67 کا وہ مرحلہ آ پہنچا جب منگلا ڈیم کی تعمیر مکمل ہوئی اور پانی جو ہے اس کو جمع کیا گیا، تو ان کی ارادت تھی مشہور آستانہ عالیہ فیض پور شریف
حضرت خواجہ حافظ محمد علی جو اس وقت رہبر طریقت، رہبر شریعت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک عظیم روحانی مرکز، ان سے ارادت تھی جب ڈیم بنا تو تابوت مبارک کو منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ 64 میں حضرت خواجہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو 67 میں جو ہے وہ ڈیم بنا، پانی جمع ہوا تو منتقلی کا مرحلہ آیا کہ تابوت کو منتقل کیا جائے۔ اب اگلی منزل کہاں ہو یا کہاں ڈیرے ڈالے جائیں گے؟ تو میرے والد مرحوم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ سعادت بھی میرے حصے آنی چاہیے کہ ڈانگری والا جو ہے وہ آپ کا مرکز ہونا چاہیے۔ اور آج اس مرکز کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں پیر محمد عتیق الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ختم نبوت میں کتنا عظیم اور جاندار کردار ادا کیا آپ کے سامنے، کہ اس خانوادے کا یہ فیض ہے کہ آج ہر 4 سو جو ہے اس وہ کریا اور گلی گلی اور محلے محلے میں آج قرآن کریم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ہر خاص و عام کی زبان پہ زد عام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ برکت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید نے یہ رقبہ اپنا وقف کر کے اس مرکز کو وہاں قائم کروایا اور آج دنیا جو ہے اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اور تیسرا ان کا اسپیکٹ زندگی کا جو ہے وہ سماجی کاموں کا تھا، سماجی کاموں کی ایک داستان ہے جو انہوں نے رقم کی ہے۔ آپ دیکھ لیں فیض پور شریف جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے اس وقت جس وقت میرپور کے سوا کسی جگہ بھی پورے ڈسٹرکٹ کے اندر واٹر سپلائی موجود نہیں تھی، لوگ پانی کی مشکلات کا شکار تھے 70 کے اندر، تو انہوں نے اپنی ذاتی اخراجات کر کے ٹیوب ویل نصب کروائے، لوگوں کو پانی تقسیم کیا اور آج تک وہ جاری ہے صدقہ جاریہ۔ اس کے بعد سکول جو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان 74 کے اندر جب میں 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، بلکہ 9th میں شامل اس وقت جا چکا تھا، انہوں نے ہائی اسکول کا افتتاح کرنا تھا، وہ ڈانگری بالا تشریف لائے اور سکول کی طرف سے میری نمائندگی تھی بحیثیت طالب علم، میری سپیچ تھی اور اس وقت مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید کی ان خدمات کے اعتراف میں ہائی اسکول کو صوفی محمد یعقوب شہید گورنمنٹ ہائی اسکول کے نام سے موسوم کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کی کیبنٹ کے تمام ممبران، جن میں کیپٹن سرفراز خان مرحوم، کے بی خان مرحوم، چاچا علی محمد اور بھی بہت سارے، سردار یوسف مرحوم اور امجد یوسف کے والد اور بھی بہت سارے اکابر قسم کے لوگ موجود تھے میری تقریر کے دوران، بشمول سردار عبدالقیوم خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ مجاہد اول، ان کے تمام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اس وقت غالباً 14 یا 15 سال کی میری عمر تھی، 14-15 سال کا بچہ جو ہے اس نے اس وقت عزم کر لیا تھا کہ جبر جہاں کہیں ہوگا، ظلم جہاں کہیں ہوگا دنیا کے اندر، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رگ حمیت، رگ غیرت جو ہے مجھے مجبور کرے گی کہ میں کلمہ حق بلند کروں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کروں۔ تو یہ ایک تاریخ تھی کہ اس ماحول میں میری تربیت کی گئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ سازشوں کا ایک طویل دور چل گیا کہ مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید نے ایک مرکز بھی قائم کر دیا جو اب قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بھلا سازشی عناصر کو، ان گفتوں کو یہ چیزیں کیسے ہضم ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے پھر ایسی منظم سازش کر کے کرائے کے لوگوں کو حاصل کیا پاکستان سے۔ یہ پہلا واقعہ ہوگا آزاد کشمیر کے خطے کے اندر کہ ایک مرد مجاہد کو، ایک بطل جلیل کو، ایک مرد حریت کو جو ہے صرف کلمہ حق کہنے کی پاداش پہ جو ہے اس کی جان سے محروم کیا جائے۔ لیکن شاید جان سے محروم کرنے والے نادان تھے۔ تاریخ میں ایسے نادانوں کا ذکر اکثر آتا ہے اور بڑی بڑی ہے کہ نادان یہ سوچتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ آج 50 سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کو ہے، مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کے کارناموں کو اجاگر کیا گیا ہے، قبرستان بھرے پڑے ہیں، کسی کا اور نام نہیں آتا، مجاہد ملت کا ریاست بھر میں نام موجود ہے۔ ریاست کے وہ اکابرین جو آج منظر پہ ہیں وہ یقیناً ان کی خدمات کی وجہ سے ہیں، ان کی جدوجہد کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ سٹرگل نہ کرتے تو آج جتنے آپ کو صف اول میں چہرے نظر آتے ہیں سیاست کے اندر شاید موجود نہ ہوتے، ان کا نام و نشان کوئی نہ لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ تھی میرے والد کی، جو انہوں نے جس جاندار طریقے سے کلمہ حق کو آخری سانس تک نبھایا۔ میری تربیت بھی ان کی آغوش میں ہوئی، میں اگرچہ بہت بچہ تھا لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ جبر کے خلاف وہ کیسے سینہ سپر کو ہو کر کھڑے ہوتے تھے، جبر کے خلاف وہ کتنا بڑا پہاڑ تھے، ظلم کے خلاف وہ کتنا بڑا پہاڑ تھے، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم، ان کے ذرے ذرے کے اندر، ان کے ذہن کے اندر، ان کے قلب کے اندر اور جسم کے اندر سرایت کر چکی تھی خون کی طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہ موٹیویشن دی، انسپائریشن دی کہ میں بھی اس راستے پہ چلوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس 40 سالہ زندگی کے اندر میں نے بھی کبھی یہ سوچا نہیں ہے
کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، تو میں کلمہ حق نہ کہہ سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا کردار ادا نہ کر سکوں۔ کاش وہ روز نہ آئے کہ جس روز حب رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، میری زبان خاموش ہو جائے، میری زندگی کا وہ آخری دن ہو، میری زندگی کا وہ آخری لمحہ ہو، اگر میری زبان جو ہے وہ اس وقت سکوت اختیار کر لے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس تناظر کے اندر جب پھر وہ وقت آن پہنچا کہ میں گزشتہ سال سروس سے ریٹائر ہوا، تو سال 2020 الیکشن کمیشن ایکٹ، آپ حضرات سارے پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن ایکٹ 2020 کا میں جب ریٹائر ہوا مارچ میں، تو میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر سردار عبدالرشید سلاریہ جو اس وقت بھی چیف الیکشن کمشنر تھے، میں نے ان سے فون پر بات کی۔ میں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد عملی سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی قدغن تو عائد نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ نے 2020 الیکشن کمیشن ایکٹ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کوئی پابندی ہے؟ میں نے کہا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے۔ اس ایکٹ کے اندر 2020 میں 2 اور ترامیم کی گئیں لیکن اسمبلی کے اندر، لیکن یہ قدغن عائد نہ کی گئی۔ 2020 کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال کی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کر، چونکہ اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر میں نے اظہار کیا تھا کہ بستر پہ لیٹ کے مرنا میرے بس کی بات نہ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی جس طرح پہلے گزری ہے، آخر سانس تک جو ہے میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی، لوگوں کی فلاح و بہبود اور سماجی اور اسلامی اقدار کی سربلندی کے لیے اپنا آخری سانس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اگر گزر جائے تو میرے لیے غنیمت ہوگا، میرے لیے سعادت ہوگا۔ یہ میں نے ریٹائرمنٹ کے موقع پر کہا۔ دوسری بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے جب میں نے دوبارہ اپنی وکالت کا لائسنس اجرا کروایا تو بار والوں نے میرے اعزاز میں استقبالیہ لکھا۔ میں ڈسٹرکٹ بار کا شکر گزار ہوں کہ 30 سال کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو یاد رکھنا، لیکن دوستوں نے یاد رکھا، نوجوانوں نے یاد رکھا، تو انہوں نے تو وہاں بھی میں نے یہی کہا تھا۔ تمام دوستوں نے، احباب نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ عملی طور پر سیاست میں ضرور حصہ لیں۔ تو مئی 2020 میں نے پھر میرپور کے اندر پریس میں یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی، پریس کے احباب کے سامنے، کہ میں آج سے عملی سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جب مجھے پتہ تھا مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو پھر دھیرے دھیرے میں آزاد حیثیت میں پورے حلقے میں گیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے بہت سارے عزیز ہیں، شفیق صاحب بیٹھے ہیں، تحریک لبیک کا ایک بڑا قداور نام ہیں، اور بھی ساتھی ہیں، اب یوں سب تو بعد میں شامل ہوئے باقی حضرات، لیکن ان کی خواہش تھی، ان کے ساتھیوں کی خواہش تھی کہ میں تحریک لبیک رسول اللہ کا پلیٹ فارم جو ہے اس کو اپناؤں۔ تو پھر ایک وقت ضرور آیا، ایک میرے عزیز ہیں، انہوں نے مجھے لندن سے یہ کہا کہ آپ نے عملی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، ہماری خواہش ہوگی آپ تحریک لبیک میں حصہ لیں، اس کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ میں نے ان کو جواباً یہ کہا تھا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ایک وقت آیا، ہم لاہور طے شدہ ملاقات تھی امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جمعہ کا روز تھا، جمعۃ المبارک ہم نے ان کی مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں پڑھا۔ طے شدہ ملاقات کے مطابق، وقت کے مطابق، ہم جہاں آج ان کا مزار ہے وہی ان کی نشست گاہ تھی، وہاں وہ میٹنگ کرتے تھے جہاں آج ان کی قبر مبارک ہے۔ تو وہاں جب ہم داخل ہوئے، ہمارے ساتھ تقریباً 18 لوگ تھے تحریک لبیک کے ساتھی۔ جو ہی ہم ان سے مصافحہ کیا تو کہنے لگے چوہدری صاحب، یہ الفاظ تھے ان کے، مجھے آج بھی یاد ہیں، سارے ساتھیوں کی یاد ہیں، کہنے لگے چوہدری صاحب آپ کے متعلق ہم نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں، معلومات ہیں ہمیں، آپ جائیں اور آزاد کشمیر تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں۔ اس روز انہوں نے مجھے نامزد کیا۔ میں نے ان کو کہا میں آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا، خلوص دل سے کوشش کروں گا۔ تو وہ وقت میرے لیے باعث سعادت ہوا کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام۔ مجھ جیسا ایک گناہ گار اور ناچیز بندہ جو ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ میں پاکستان بلکہ دنیا بھر کی اس بڑی قوت جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے میں نے اپنی سیاست کو دوبارہ سے نئے سرے سے مربوط کیا، اور پھر کوشش کی کہ میں آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن میں پھر ہم نے اپنی کمپین جو ہے تحریک لبیک کے اس پلیٹ فارم سے جاری رکھی۔ پریس کے حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پہ، پھر وہ لمحہ بھی آ پہنچا
جس کا مجھے خدشہ تو ضرور تھا لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ قوتیں جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتی، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں چاہتی، وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ لوگ ان کے غلام رہیں، لوگ نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی غلام رہے، کس اعتبار سے؟ وہ قوتیں جو صرف مفادات کے چنگل میں جو ہے نوجوانوں کے ذہنوں کو اور نوجوانوں کے دلوں کو جو ہے وہ اسیر رکھنا چاہتی ہیں، غلام رکھنا چاہتی ہیں، ان کی سوچوں کو گرفتار رکھنا چاہتی ہیں۔ ان قوتوں کو بھلا یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایک ایسے آدمی کی آواز جو ہے وہ سنتے آئے 30-40 سال سے میری آواز کو، وہ بے خبر تو نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ آواز اسمبلی کے اندر پہنچے گی تو پھر ان بت قدوں میں تو شگاف تو ضرور آئے گا۔ میں نے ڈال تو دیا ہے وہ شگاف، نوجوانوں کو راغب تو کر دیا ہے کہ نوجوانوں آج مقصد اور مطمع جو ہے وہ سیاست کے اندر ٹوٹیاں، نلکے اور بجلی اور پانی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میرے بنیادی حق ہیں۔ یہ ریاست کے اندر میں نے تو ہی متعارف کروائی ہے۔ پہلی بات یہ ریاست، جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی میں نے کہا یہ میرے بنیادی حقوق ہے، میں ریاست کا شہری ہوں، کسی کا احسان نہیں ہے کہ مجھے سڑک دے، کسی کا احسان نہیں ہے کہ واٹر سپلائی دے، کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ مجھے بجلی دے اور اس کے بعد یہ کلیم کرے جی کہ آپ مجھے ووٹ دیں چونکہ میں نے آپ کو سڑک دی ہے۔ ریاست ذمہ دار ہے۔ کون سی ریاست؟ وہ ریاست جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قائم ہو۔ اس ریاست کے اندر خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ، جو کتنی بڑی مملکت پاکستان کی ریاست جو ہو یا آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی ریاست جو ہے 74,000 مربع میل پہ پھیلی اس حکومت کا سربراہ جو ہے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے تو عمر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ ریاست اس کا یہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ سب کس نظام نے دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں دین مصطفیٰ آئے تو وہ حکمران آئیں گے کہ ریاست کے اندر یہ جتنی بنیادی ضروریات ہیں بحیثیت شہری تمام لوگوں کو بلا تعصب کسی برادری کے، قبیلے کے، رنگ اور نسل کے تمام لوگوں کو ایکول طور پر یہ تمام ضروریات مہیا کی جائیں گی۔ اس کی بنیاد پہ سیاست نہ ہوگی۔ سیاست کس بنیاد پہ کی جائے؟ میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں۔ سیاست نظریے کی بنیاد پہ، ملک اور قوم جو ہیں وہ نظریے کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ میرا ملک پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دوسری مملکت ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے، اور نظریہ کون تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم یہ کہتے ہیں اس سے مقدس نظریہ دنیا نے دیکھا، دنیا نے اپنے تجربہ کیے۔ پاکستان کو بھی ایک 72 سال کے اندر تجربہ گاہ بنائے رکھا گیا اور اس میں مختلف نظام نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تصادم تھے اس بنیاد سے جس بنیاد پر پاکستان قائم ہوا، اس لیے سارے کے سارے نظام جو ہیں وہ فیل ہوئے۔ اور آج یہ وقت کا تقاضا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر بنی نوع انسان کے مسائل کا حل کوئی نظام پیش کرتا ہے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو تخت پر لانا مقصود ہے، اور تحریک لبیک کا منشور کا اولین جو ہے وہ اس کی ترجیح۔ تو آج ہماری یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے، لیکن وہ گفتیں برسر پیکار ہو گئی کہ ایک شخص کے لیے ایک آواز کے خلاف آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی، آزاد کشمیر کی اسمبلی کی یہ واحد تاریخ ہے کہ کسی ایک تنہا آواز کو دبانے کے لیے جو ہے ایٹ 11th آور پچھلے سال آپ ترمیم کر سکتے تھے، 2020 میں آپ نے اور ترمیمیں کی ہیں، 2 ایکٹ میں ایکٹ آپ ملاحظہ کر لیں، اس میں یہ ترمیم بھی آپ کر سکتے تھے کہ پابندی ہو، لیکن ایک شخص کی آواز کو روکنے کے لیے ایٹ 11th آور اس پچھلے مہینے کے اندر جو ہے پہلے آرڈیننس جاری کیا گیا کہ 2 سال کی قید ہے، 2 سال کی قید پابندی لگائی جائے۔ عدالت اور عالیہ نے اس آرڈیننس کو گورنمنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فوری طور پر یہ سازش کی، اور اس میں مسلم لیگ کی حکومت اس سے منتیں ترلے کر کے جن قوتوں نے سارے کے سارے یکجا ہوئے ہیں ایک قوت کے خلاف جو آواز حق بلند کرتی ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے۔ ان کے بظاہر آپس میں اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اس ایجنڈے پہ، ایک نقطہ ایجنڈے پہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ کوئی ایسی آواز جو ہے اسمبلی میں نہ پہنچے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلند ہو اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک ختم نبوت کا وہ تحفظ کرنے کی بات کر سکے۔ جس طرح آج میں مثال کے طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں، سندھ اسمبلی کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمائندہ، جہاں حکومت صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، جہاں پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، جہاں ایم کیو ایم جو ہے اپوزیشن میں ہے، جماعت اسلامی کے اراکین اسمبلی موجود ہیں، جہاں اور لسانی اور علاقائی تنظیموں کے اسمبلی ممبران موجود ہیں، جب وہ اللہ کا شعر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ جب اپنی بات کے لیے کھڑا ہوتا ہے یوں لگتا ہے پورا ہاؤس جو ہے اس کو سونپ گیا۔ تو آج آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ بھیانک سازش جو ہے وہ تیار کی گئی، اس میں وہ بڑے بڑے پنڈت جو ہیں سیاست کے، جو سمجھتے ہیں ہم سیاست کا مرکز ہیں، لیکن میں ان کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کے ان ایوانوں کے اندر، آپ کے ان بتکدوں کے اندر اس ناچیز نے ایک شگاف تو ڈال دیا ہے، نوجوانوں کو بتا تو دیا ہے کہ ایک انقلاب آئے گا، ان کی سیاست زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ سازش اپنے منطقی انجام کو کس طور پر پہنچی کہ انہوں نے ایکٹ جو ہے فاروق حیدر سے ترلے منتیں کر کے کہ ہماری مستقبل ہمارا داؤ پہ ہے، اگر یہ شخص جو ہے وہ اس تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں چلا گیا تو ہماری سیاست حلقے کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے بھرپور کوشش کر کے ایک تنہا آواز کو روکنے کے لیے ریاست کی تاریخ میں یہ حیرت انگیز واقعہ میں نے اپنی آنکھوں میں پہلے ہوتے دیکھا، اب ہوتے دیکھا ہے، اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ہے کہ ایکٹ منظور کیا گیا کہ 2 سال کی پابندی عائد کر دی جائے۔ بھلا تم پابندی لگانا چاہتے تھے تو میں تو 1.5 سال سے اپنی کمپین میں ہوں، تو 2 سال پہلے آپ لگا سکتے تھے، اس وقت ایکٹ میں اور 2 آپ نے ترمیمیں کی ہیں، یہ نہیں کی۔ مجھے روکنے کے لیے یہ سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، لیکن آپ کی پریس کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ آواز جو ہے اب اسمبلی میں ضرور پہنچے گی، اور کئی گنا طاقت اور بھرپور طاقت سے جتنے بھی سیاسی پنڈت اس موقع پر اس نقطے پر اکٹھے ہوئے ہیں، میں تمام ان کی سازشیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام الناس کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا سازش تیار کی ہے، اور کس طرح جس طرح مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید کو ان کی جدوجہد سے روکنے کے لیے منظر سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، ایک اور آواز کو آج 25-50 سال کے بعد روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منظر سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس دین کا میں پیروکار ہوں، جس اللہ پر میں توکل رکھتا ہوں، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ماننے والا ہوں، جن کا امتی ہوں، مجھے یقین ہے قدم قدم پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز اور توانا اور مضبوط ہوتی جائے گی اور اسمبلی میں پہنچے گی۔ پھر چونکہ عدالت العالیہ میں چیلنج کیا تو عدالت العالیہ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، عدالت عظمیٰ میں اپیل ہوئی، وہ بھی خارج ہو گئی 2 دن پہلے۔ تو پھر چونکہ عدالتوں کا احترام ضروری ہے، میں نے یہ مناسب سمجھا، کیونکہ عدالتیں جو ہیں ریاست کی عدالتیں بڑی باوقار عدالتیں ہیں، جب بھی فیصلہ انہوں نے کیا اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، اور پھر جماعت کے ذومان نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ کفتیں جو لادینی کفتیں ہیں، وہ کفتیں جو کسی اور کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں، اغیار کے ایجنڈے پہ، وہ نہیں چاہتی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمائندہ اسمبلی میں پہنچے۔ تو انہوں نے کمال شفقت سے انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے چونکہ نامور قانون دان ہیں، نوجوان ہیں، ابو الحسنات، تو کیوں ان کو ہم جو ہے تحریک لبیک کا ٹکٹ دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سعادت میرے حصے میں یہ آئی ہے، ان کے حصے میں آئی ہے۔ تو آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نوجوان قانوندان ابو الحسنات ایڈوکیٹ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ آج سے بھرپور طریقے سے جتنے بھی یہاں اراکین بیٹھے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے اس پریس کے حوالے سے کہ آج سے آپ اپنی کوششوں اور محنتوں کو 4 گنا زیادہ کر کے ان کفتوں کو یہ پیغام دیں کہ وہ شاید بھول چکے تھے، وہ شاید غلط فہمی میں تھے، وہ شاید گمان میں تھے کہ یہ راستہ حق کا راستہ، اس کو کانٹے بچھا کے، اس کو رکاوٹیں پیدا کر کے، اس کو سازشوں کا جال بن کے اس حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور حق پہ جانے والوں کو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والوں کو، تحریک ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی بات کو شاید روکا جا سکتا ہے۔ ایسا ان کا گمان تو ہو سکتا ہے، وہ خیال تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال بھی جھوٹا خیال ہے، جس طرح اور ان کی چالیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، بھسم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا روشنی سے کیا تعلق ہے، آپ کا نور سے کیا تعلق ہے، آپ کا مدینہ منورہ کی اس مرکز سے کیا تعلق ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرا اس دیے سے کیا تعلق ہے، میرا تو اتنا تعلق ہے کہ ہوا اس سے بجھاتی ہے، میں پھر اسے جلا دیتا ہوں، اور اس کے سوا میرا کیا تعلق ہے۔ میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں، ایک گناہ گار آدمی ہوں، میرا اس سے کیا تعلق ہے، اور میرا روشنی کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ جو مدینہ منورہ سے آتی ہے، جس کا ہمارا قبلہ و کعبہ
بیت اللہ شریف ہے، کوئی اور قبلہ نہیں ہے۔ تمام جماعتیں اپنے اپنے قبلے رکھتی ہیں، وہ رکھیں، ان کو مبارک ہوں۔ میرا قبلہ تو وہ بیت اللہ کا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کہا تھا کہ بلال اب کعبے کی چھت پہ اذان حق دے دو، اب اذان دے دو، کلمہ حق سنا دو۔ جہاں سیدنا فاروق اعظم جیسے جری قسم کے جلیل کیسے جو خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اب ہم عمر آ گیا ہے، اب تو ہم تنہائی تو محسوس نہیں کرتے، اب بانگے دہل اس کا اعلان کر دیا جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اب ابو الحسنات آ گئے، اب اور سارے نوجوان آپ موجود ہیں، اب ہم خفیہ طریقے سے نہیں ببانگے دہل تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پیغام پہلے سے زیادہ نسبت جو ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ وقت ضرور آئے گا۔ آپ تمام احباب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے جس میں فلسفہ موجود ہے اس ہماری تحریک لبیک کا، جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو ہماری یہ جو عسکری قوت ہے فوج، اس کی بنیاد ہی ایمان کے جذبے پہ ہے۔ پاکستان کی فوج بہادر افواج ہے، ہمیشہ ملک کی دفاعوں کا سب انہوں نے دفاع کیا ہے، اور میرا یہ یقین ہے یہ بہادر فوج چونکہ ایمانی جذبے سے لیس ہے، اور جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تمام مملکت قائم ہوگی تو یہی بہادر فوج جو ہے کشمیر کے لیے بھی جہاد کرے گی، فلسطین اور قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے بھی، اور پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے یہ یقین ہے، اور مجھے یہ یقین ہے، یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آج بہادر افواج پاکستان کی جو ہے مضبوط نہ ہوں تو پھر یہ سیاستکاروں کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا ایجنڈا تھام رکھا ہے، ریاست جموں کشمیر کا بٹوارے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی کی حکومتیں بنا کے ریاست کی تقسیم کا فارمولہ جو ہے اس کو بھی لیکن میں کہتا ہوں کشمیر کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کی وحدت جو ہے اس کو کبھی بھی پارا پارا ہونے کی کوشش جو ہے وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تحریک تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے، پاکستان میں بسنے والے، آزاد کشمیر کے میں بسنے والے تاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کو نہ لاٹھیاں روک سکتی ہیں، نہ آپ نے ان کا خون بہتے دیکھا ہے، آپ نے ان کو زنجیروں میں جکڑے دیکھا ہے، صعوبتیں برداشت کرتے دیکھا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ناموس رسالت جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کی پرچی جو ہے یہ تو بہت ادنیٰ سا درجہ ہے۔ میں نوجوانوں کو کہتا آیا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، حضور سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ حضور کے گناہ گار سے بھی امتی ہیں، اور لوگ تو حضور کی ناموس کے لیے جانے پر قربان کرتے ہیں، خون دیتے ہیں، لیکن یہ ادنیٰ درجہ ہے ووٹ دینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا اور محبت میں۔ اگر یہ ادنیٰ درجہ اس پہ بھی ہم پورے اتر جائیں، ووٹ کی پرچی کا استعمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس دین کے نفاذ کے لیے، اس کو تخت پہ لانے کے لیے استعمال کریں تو شاید ہماری اپنی عاقبت جو ہے وہ سنور جائے، یہ دنیا بھی سنور جائے اور اخروی زندگی بھی سنور جائے۔ ان تمام بتوں سے، ان تمام دنیاوی خداؤں سے آج نجات کا دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تحریک لبیک نے یہ پیغام کریا گھر گھر ہر کسی کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، مرد و زن کو، دوستوں کو، احباب کو، سب کو پہنچا دیا ہے۔ اور جب میرے کانوں میں یہ آواز آ گئی ہے کہ ایک طرف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، تو ایک طرف وہ طاقتیں ہیں جو دین مصطفیٰ کو تخت پہ لانے میں رکاوٹ ہیں، تو پھر میرے ایمان کا بھی امتحان ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانی ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، یا ان قوتوں سے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاوٹ کرنا چاہتی ہیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پر لانے میں رکاوٹ ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ پریس کا، تمام کا، احباب کا بہت مشکور ہوں۔ ہمارا فوکس یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بعد ایک ایسی مملکت ماض وجود میں آئے گی جو کشمیر کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کے طریقے سے وہ آزاد کروائے گی۔ فلسطین کے اندر یا دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو پھر اسلام امن کا درس کس وقت دیتا ہے؟ جب حالات مملکت کے اندر جو ہے کسی طرح کا کوئی خلفشار باقی نہیں ہے، جب اسلام کو مٹانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملے ہو رہے ہوں، تو پھر اس وقت گھر میں سونے کے لیے نہیں، میدان جہاد میں نکلنے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ تو آج میرے الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی
اذان سے پیدا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اذان دی جا چکی ہے۔ امیر المجاہدین کا یہ نعرہ تحریک لبیک کا صرف پاکستان میں نہیں ہے، آزاد کشمیر میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، بلکہ فلسطین کے اندر، بلکہ عالم اسلام کے اندر اور بیک وقت عالم کفر کے ایوانوں میں بھی ٹکرا گیا ہے، اور ان کو بھی بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ کسی طرح کی حضور کی حرمت پہ کوئی حرف آنے کے لیے وہ جو ہے کسی ناپاک جسارت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پہلے سے زیادہ مستعدی سے، پہلے سے زیادہ قوت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میدان میں نبردہ زماں ہے، اور یہ میدان کسی سے لڑائی کا میدان نہیں ہے، یہ میدان بدامنی کا میدان نہیں ہے، یہ میدان کسی سے خلفشار پیدا کرنے کا میدان نہیں ہے، بلکہ امن و محبت کا یہ میدان صرف پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو اور ذہنوں میں راسخ کرنے کا پیغام ہے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پر لانے کا نظام ہے، جس نظام میں تمام لوگ جو ہیں وہ آسودگی سے، امن سے، بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی خلفشار کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس نظام کو آج لانے کی ضرورت ہے کہ خلیفۃ المسلمین راتوں کو گشت کرتا ہو اور بچوں کے رونے کی آواز آئے تو صبح پہلا نوٹیفیکیشن یہ کرے کہ نہیں، بچوں کو 2 سال نہیں، بائی برتھ جو ہے اس کو وظیفہ دیا جائے۔ تو اس نظام کے ہم متمنی ہیں، وہ نظام کاش آ جائے، بھوک ختم ہو جائے، افلاس ختم ہو جائے، نوکریاں جو ہیں وہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دی جائیں، استحقاق کی بنیاد پر تقسیم کر دی جائیں، کسی کی نوکری نہ بھی ملے تو ریاست ذمہ دار ہو اس کے کھانے پینے کی، اس کے بچوں کی نگہداشت کی، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، صحت کی، تمام ریاست کی ذمہ داری ہو، ان امپلائمنٹ بینیفٹس جو ہے ان کو دیے جائیں، سوشل سیکورٹی جو ہے وہ دی جائے۔ یہ تمام کا تمام تحریک لبیک کے منشور کا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ یہ نظام جب آئے گا تو تمام لوگ جو ہے وہ گہری نیند، آرام کی نیند انشاءاللہ سوئیں گے اور بیدار ہوں گے۔ میں نے علامہ حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ شاید آزاد کشمیر کا میں پہلا آدمی ہوں کہ ان کی موجودگی میں راولپنڈی کے اجتماع میں نے یہ کہا تھا کہ حضور آپ کی اس تحریک کے اندر جو میں انقلاب کی شکل دیکھتا ہوں، مجھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز یاد آتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے تھے تو ان کی مملکت کے اندر، یا آپ کے لیے بھی آپ کے نالج میں اضافے کی بات ہوگی کہ وہ چونکہ ان کو حضرت عمر کا ثانی کہا جاتا تھا، تو وہ صبح اٹھتے تو ہر شخص جو ہے صبح آپ ملے ہیں مجھ سے، میں ملا ہوں، کوئی اور آپ سے مسافہ کرتا ہے تو پوچھتا کیا تھا کہ آپ نے رات کو کتنے نوافل پڑھے ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی موجودگی میں کہا کہ کاش حضرت امیر المجاہدین، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں یہ وقت آئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوگن کے زیر اہتمام کہ صبح جب مملکت پاکستان یا آزاد کشمیر میں لوگ اٹھیں، غفور مصطفی صاحب ہیں، عرفان صادق صاحب ہیں، آپ تمام احباب ہیں، نیازی صاحب ہیں، جتنے احباب ہیں، ایک دوسرے سے جو ہم ملیں تو پوچھیں لبیک یا رسول اللہ کی صدا سنی ہے یا نہیں سنی۔ یہ آواز جب پیدا ہو جائے، یہ فضا جب پیدا ہو جائے تو مجھے یقین ہے اس انقلاب کو کوئی قوت جو ہے وہ روک نہیں سکے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک لبیک کا انقلاب ضرور آئے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔ لبیک حضرات کے سوال کرنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی منصب نبی منصب نبی۔ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ آپ کی توانا آواز کو اسمبلی میں جانے سے روک رہی ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ آپ اس بات سے مراد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب ہیں جو 8 مرتبہ اسمبلی میں جا چکے ہیں، یا حکمران جماعت کے نمائندے محمد نذیر انقلابی ہیں، یا اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار جماعت پی ٹی آئی کے نمائندے ظفر انور صاحب ہیں جنہوں نے یہ مل کے یہ سازش کی ہے کہ آپ کی آواز کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک نے ہمیشہ مذہبی سیاست کی نفی کی ہے، تو آج آپ کی جگہ آپ کے بیٹے کو نامزد کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آج تحریک لبیک میں مذہبی سیاست کا آغاز نہیں ہو گیا؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ پہلا سوال کا جو حصہ ہے اس میں تو یہ میں کہوں گا، میں بغیر کسی کا نام لیے، یہ جو اس حلقے کی بات بھی ہوگی، اس حلقے سے باہر کی بات بھی ہوگی، جتنی قوتیں جو ہیں وہ کسی خاص ایجنڈے پہ بھی عمل پیرا ہیں، اور وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن چونکہ میں شاید عوام الناس کے پاس جب کسی اجتماع میں بات ہو تو میں وہاں یہ کہہ سکوں، اب شاید قبل از وقت ہوگی، لیکن وہ قوتیں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے
1 سال پہلے کی میں نے بات کی ہے کہ 2020 میں نے عملی سیاست میں حصہ لیا. اس وقت اس ایکٹ کے اندر 2 ترامیم کی گئی اور ایٹ 11th آور اس پچھلے ماہ میں کوئی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کسی کو, اور پھر وہ اسمبلی کے اندر ایکٹ منظور کروانے کی پہلے آرڈیننس کا کورٹ نے معطل کر دیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی قوتیں ہیں وہ کتنی بھی بڑی قوت ہو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ عزائم جو ہیں وہ پارا پارا ہو جائیں گے. دوسرے سوال کا آپ کا حصہ یہ موروثی سیاست نہیں, بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت چونکہ یہ حفظ ما تقدم آپ جس کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ایک کمپین جو تھی جس طریقے سے اس کو موو کیا گیا اور آزاد کشمیر کے اندر جس طرح امیر المجاہدین نے میری نامینیشن کی اس وقت, اگرچہ جماعت کے اندر اور زعماء موجود ہیں, حاجی صاحب موجود ہیں, انہوں نے بلکہ بائی الیکشن لڑا میرپور کے اندر, اور بھی زعماء ہیں, لیکن ان سب کی جو خواہش تھی, ان کی خواہش کے پیش نظر یہ آج خود نہ کوئی میرا فیصلہ تھا نہ کسی نے اس پہ مسلط کیا کسی نے, بلکہ یہ جماعت کی مشاورت سے یہ طے کیا گیا, اور بلکہ جماعت کی سینٹرل جو شورا کے ارکان ہیں لاہور سے تشریف لائے, انہوں نے بطور خاص مجھے یہ کہا کہ ہم چونکہ یہ نہیں چاہتے اس مرحلے پہ کہ ہم متعمل شاید نہیں ہو سکیں گے کہ چونکہ آپ نے اس حد تک جو ہے وہ ورک کیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ چونکہ نوجوان ہیں اور قانوندان ہیں تو ہم ان کو اس میدان میں جو ہے وہ اتاریں تاکہ بہتر طریقے سے مزید بہتر طریقے سے جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ یہ اس طرح کی موروثیت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہی کہیں جی کہ ٹھیک ہے ابو الحسنات ہی جو ہیں وہ میدان عمل میں رہیں گے یا ان کے متبادل جماعت کو کوئی بندہ نہیں ہوگا. یہ چونکہ وقتی ایک جو تقاضا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ جماعت کا فیصلہ تھا, نہ اس میں میری خواہش شامل تھی نہ کسی اور کی, بلکہ جماعت کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ ٹھیک ہے چونکہ آپ کے بیٹے ہیں اور قانوندان ہیں تو ان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے کہ یہ کنٹینیو کریں اس پوری کمپین اور اس تسلسل. پاکستان میں جس کا وہ تعلق چلی احتجاج ہوا اس میں 24 کے قریب لاکھ والا کے کارکن جو شہید ہوئے, گرفتاریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بالخصوص خاص کر سعد رضوی صاحب کی گرفتاری اور سب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا بر وقت آپ نے چونکہ اس کی نشاندہی کئی چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن سے اتر جاتی ہیں, سچی بات ہے یار, بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ نے. ایک بات وہ اور جو عرفان صادق صاحب کو شاید میں چونکہ ان کے سوال کو اس طرح کہ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی جو ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ اپنی فیملی کے لوگ دیتے ہیں, چلے ٹھیک ہے جی چلو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس حیثیت سے بھی چونکہ کورنگ کینڈیڈیٹ لیکن جماعت کا چونکہ فیصلہ تھا مشاورت سے انہوں نے کیا. آپ کا یہ سوال چونکہ علامہ سعد حسین رضوی آپ نے دیکھا نا کہ پوری تحریک لبیک نے جب سے اپنی اسٹرگل جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہے, جب سے آغاز کیا ہے, اس وقت سے یہود و حنود جو ہیں ان کو یہ چیز جو ہے وہ ناگوار گزری ہے. اب چونکہ بات لمبی ہو جائے گی, آپ اس میں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کی ریاست کے اندر مرزائیت کو کس قدر فروغ دیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یعنی ایک ایسی خاتون, میں نہیں کہتا کہ انسانیت انسان کے حوالے سے سارے لوگ جو ہیں, لیکن وہ خاتون جس کی کوئی اس طرح کی کوئی جاب نہیں تھی, اور ہمارے ملک پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہو, پریزیڈنٹ ہو, یورپ کا کوئی پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, یا کسی آفس میں اس کو کوئی ریسیو نہیں کیا جاتا, بلکہ ایئرپورٹ پہ بھی ان کا انڈر سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری یا منسٹر لیول کا آدمی جو ہے چاہے جائے کہ ایک ایسی خاتون جو آپ کو پتہ ہے کہ جو صفائی کرنے پہ مامور تھی یہاں پاکستان میں, اس کو جو ہے فرانس کا صدر جو ہے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنے شاہی محل کے اندر لے جاتا ہے اور 1 to 1 اس سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ ہم جو ہے ایک توات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 72 سالوں میں پاکستان کو اگر یہ فوج نہ ہوتی پاکستان کے اندر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بربلا کہنا چاہتا ہوں, اگر مسلح افواج نہ ہوتی پاکستان کے اندر تو شاید سیاستدان جو ہیں پاکستان کا کیا حلیہ اس وقت کر دیتے. وہ دفاعی حصار ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ جو ہے کوشش کی ہے. یہ جو حکومت ہے یہ بھی چلیں ان کی مرضی سے آئی ہے, پچھلی جو موجودہ پاکستان کی رجیم ہے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ چلیں کوئی نیا آدمی جو ہے, اس نیا آدمی نے کیا آئیڈیا دیا پہلے کہ یہ ریاست مدینہ بنا دیا, لیکن اس کو تیار کر کے بھیجا گیا ان کے ایجنڈے پہ ہے. کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ واحد خطہ ہے پورے عالم اسلام کے اندر جو اسلام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون کی حیثیت سے جو ہے وہ یعنی ان کا تعلق ہے, ورنہ عالم اسلام کے اندر کوئی ایسا اور ملک نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام بھی اس خطے پہ کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک جذباتی قسم کا رشتہ ہے. تو اس حوالے سے وہ چونکہ جانتے تھے یورپ والے, ان کی بڑی ریسرچ ہے, تحقیق ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا آدمی بھیجا جائے کہ جو بظاہر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, بظاہر لوگوں کو
یہ بتانے کے لیے جی کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ایجنڈے پہ مکمل طور پر عمل کریں۔ کشمیر کے حوالے سے آپ نہیں جانتے کہ یو این او میں ایک شخص اتنی بڑی تقریر کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہندوستان جو ہے وہ میرے معصوم بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس تقریر کے فوراً بعد جو ہے وہ کشمیر کے ان لوگوں کو جو کیپچر کر کے ان کو پابند سلاسل کر کے ان کو عقوبت خانوں میں ڈال دیا گیا اور ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کس بنیاد پہ ہے سارے کا سارا؟ اور آج بھی میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو ہے اس کی وحدت کو نقصان نہ پہنچے۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ کس طرح وہ حکمران جو ہیں اور سعد رضوی صاحب کو بھی گرفتار کیوں کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح اس تسلسل میں ہی ہے کہ یہ ان کا سلوگن جو ہے، ان کا نعرہ جو ہے لبیک یا رسول اللہ کا، آج پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر چکا ہے۔ اس کو روکنے کی یہ کوشش ہے، باؤنڈری سے یہ کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے اس پریس کے حوالے سے آپ نے بر وقت مجھے یہ اس طرف جو ہے وہ راغب کیا کہ میں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ان کے جتنے بھی ساتھ اور اکابرین ہیں تحریک لبیک کے، وہ جو نہ کردہ گناہ میں جو ہیں ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پاداش میں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے بلکہ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے کسی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ تو یہ بڑی بدبختی ہے کہ ایک ریاست جو ہے اسلامی ریاست ہو، ایک اسلامی ریاست اور اس کے حکمران مسلمان ہوں، اور پھر ان لوگوں کو جو دہشت گرد نہیں ہیں۔ میں نے کہیں کہا تھا اور میرے اپنے ویژن ہے میرا، میں اس کو تواتر کے ساتھ کہتا آیا ہوں، آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا اور کوئی دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ مسلمان ہیں کہ کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا اور کوئی دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ امن کا علمبردار ہوا ہے۔ عشق و محبت کا یہ پیغام امن کا پیغام ہے۔ اس کو کس طرح آپ تعبیر کرتے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ لوگ جو دھرنا دیے ہوئے تھے، جو لاہور کی سڑکوں پہ تھے یا لیاقت باغ میں تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے کہ فرانس کے اس سفیر کو کہ فرانس نے ناپاک جسارت کی ہے اور پہلی دفعہ سرکاری طور پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملے کیے گئے اور آفیشیل بلڈنگوں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہیں اور ناپاک جسارت کی گئی۔ تو یہی تھا کہ ایک معروف طریقہ ہے کہ یا تو سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، یا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے، یا ان کے ایمبیسڈر کو، آپ کے پڑوس میں جو ہے ہندوستان نے کتنی بار جو ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کو جو ہے دھکے دے کے باہر نکالنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کسی اور ملکوں کے اندر بھی۔ تو یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی کہتے ہیں کہ ایوانوں میں وہ لوگ جائیں، کون لوگوں کو بھیجا ہوا ہے جو اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے مفادات کی باتیں کرتے ہیں، اپنے مالی معاملات کی باتیں کرتے ہیں، اپنے وسائل کی باتیں کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، اپنے استحکام کی باتیں کرتے ہیں۔ ملک کے استحکام کی کون بات کرتا ہے؟ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کہیں آپ نے پارلیمنٹ میں سنی ہے؟ آپ نے کہیں یہ آواز سنی ہے تحریک ختم نبوت کے لیے؟ وہاں تو ڈاکے پڑتے ہیں۔ ان ڈاکوں کو روکنے کے لیے جب یہ لوگ میدان عمل میں ہیں تو ان کو پھر صحبتوں کا، ان کو ان مشکلات کا اور ان کو جیل خانوں اور عقوبت خانوں میں دھکیل دیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور یہ اس سے گزرنا تو پڑتا ہے کہ جو لوگ کسی کو، مسلمانوں کو آواز حق کو دبانے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی کے خلاف جو ہے آپ کی شان میں ناپاک جسارت جو لوگ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ نبرد و ازما ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ ملک دشمن قرار دے سکتے ہیں۔ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کوئی جہادی کیمپ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی نوجوان تیار کیے ہوئے ہیں جہاد کے لیے۔ یہ تو جہاد کا نعرہ تو اسلام کا نعرہ ہے، جہاد کا نعرہ تو قرآن کریم کا نعرہ ہے، جہاد کا نعرہ تو رسول خدا کا نعرہ ہے۔ ورنہ اتنے غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ شریک ہوتے، اتنی جنگیں نہ ہوتی کفار کے سامنے۔ یہ تو نعرہ ہی جہاد کا، اگر جہاد کا عمل جو ہے اس کو نکال دیا جائے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہو جائے تو یہی عسکری قوت، یہی جو ہماری مسلح افواج ہیں جن کی بنیاد ہی ایمان پہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جذبہ جہاد سے لیس ہو کے آگے سے پہلے سے کئی گنا زیادہ قوت سے جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ چنے چبا سکتی ہیں، کشمیر کو آزاد کروا سکتی ہیں اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے بھی کام کر سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ وہ ایک انڈیکیشن ہو، آپ کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہو تو کس لیے ہے؟ ایٹم بم بھی موجود ہے، ایک بڑی قوت۔ ان اعتبار سے ساری چیزیں جو ہیں جذبہ جہاد سے انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ سعد صاحب اور جتنے بھی حضرات گرفتار ہیں ان کی رہائی کا ہم اس پلیٹ فارم سے ضرور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی رہا کیا جائے۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ PLP عملی طور پر آزاد کشمیر الیکشن میں آپ کے حصہ لے چکی ہے، جبکہ آپ کے امیر جو بانی حضرات ہیں وہ نظر بند ہیں۔
اتنا ٹائم گزر چکا ہے، اس کے دوران اور آج تک آپ نے کیا منصوبہ بندی کی کے لیے؟ دیکھیں اس میں لیگل طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ملک کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے محب وطن لوگ ہیں، وطن عزیز پاکستان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں. کیوں کہ اس پاکستان کے قیام کے لیے ہی ان لوگوں کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. یہ پاکستان کا خطہ کس نے حاصل کیا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا کہا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں تحریک پاکستان کا ایک بہت مضبوط قسم کی قوت تھی. اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا. تو پاکستان کو کوئی بھی تحریک لبیک کا کوئی ادنا سا کارکن بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان غیر مستحکم ہو. پاکستان کی سلامتی جو ہے، وطن عزیز کی سلامتی سب سے مقدم ہے. اس پہ کسی طرح کی کوئی افراتفری ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو لیگل طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، اس کے لیے ہم نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے اور مجھے یقین ہے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر ہے. ہماری عدالتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ کریں گے. صاحب آپ نمبر 2 میں آپ کے رجسٹرڈ ممبران کتنے؟ مجھے اب میں کوئی غلط فکر نہ آپ کو بتا دوں، جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں، غالباً میرے خیال 5000 کے قریب ہونے چاہیے، 4000 سے زیادہ ہے. اس 5000 میں آپ کے جو ممبران ہیں ان میں جو ووٹر آزاد جو ہیں، جو جن کی شناختی کارڈ بن چکے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ اور آپ مطمئن رہیں، میں تو آپ کو بھی ووٹر سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، بن چکے آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے یقین جبکہ میری شریف میں یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر کچھ کیسز ہیں جس کے فیصلے آپ کے خلاف آئے ہیں، جس وجہ سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو الیکشن میں حصہ. جی کیا فرمایا آپ نے؟ میری شریف میں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قائم ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد بتایا دینے کے بعد الیکشن لا سکتے ہیں، اپنی سیاست کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ تو آپ نے بات کی ہے کہ ایسا کچھ ہے، الیکشن کمیشن کی کوئی ایسی شفٹ ہے. لیکن میری شریف میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہیں جن کے آپ کے خلاف فیصلے آئے ہیں، جس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. کوئی ہے آپ کے پاس کوئی دستاویز ایسی؟ جی نہیں، شنید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ مت پھیلائیں. میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے. آپ کوئی دستاویز ہے تو مجھے پیش کریں، میں ابھی آپ کو بتاؤں اس کے جواب دوں. صاحب یہ نامزد امیدوار ابو الاسناد کچھ یہ تو کہیں گے نا وہ سوال کا سلسلہ میرا ایک سوال ہے کہ لیکن اس طرح باقی جماعتیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے کینڈیڈیٹس جب تبدیل کیے جاتے ہیں تو ان کے خلاف چند جو اراکین ہوتے ہیں جماعت کے، ان کی طرف سے اختلافات ہوتے ہیں. آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تو حلقہ میں جو آپ کے کارکنان ہیں ان کی طرف سے کوئی اختلاف ہیں؟ سارے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے مشاورت ہوئی ہے، سارے لوگ مطمئن ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی اختلاف ہوتا تو کسی کو کوئی اظہار کرتا ہو تو سارے، کیونکہ ایک جماعتی فیصلہ ہے اور سارے لوگ ڈسپلن کے بھی پابند ہوتے ہیں، کیونکہ فیصلہ مرکزی مجلس شورا جو ہے ٹھیک ہے جی ان کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن وہ عوامی مشاورت سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا. ابھی چونکہ آپ کا کینڈیڈیٹ چینج ہو گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی کمپیئر سے کوئی اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں زیادہ قوت سے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتری آئے گی، زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. امیدوار سے میرا سوال ہے کہ کیا وہ الیکشن کے لیے کیسے اپنے آپ کو کیا سمجھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تحریک لبیک پاکستان کے تمام عہدیداران اور تمام کارکنان حلقہ 2 کے خاص طور پہ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے بلا کسی اعتراض مجھے ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ والد صاحب کی جگہ جو ہے نامزد کیا. اور اس کے بعد میں یہ بھی فرمانا چاہتا ہوں، وہ موروثی سیاست کے حوالے سے سوال ہے، اس جماعت کے فیصلے جو ہے بارگاہ خداوندی میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کو ہم منوان تسلیم کر لیتے ہیں بارگاہ خداوندی سے. میں نے جب سے یہ جماعت جوائن کی ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ جماعت کی اس طرف کوئی سوچ نہیں تھی یا کچھ اس کی طرف عمل نہیں تھا، لیکن خداوندی کی طرف بارگاہ خداوندی کی طرف سے وہ فیصلے ہوئے ہیں اور جماعت نے اس کو تسلیم کیا اور بہت حق میں اور بہت بہتر رہے وہ فیصلے ہمارے لیے. تو اسی طرح جیسے وہ بابا جی ہمارے فرماتے ہیں نا کہ دین اپنی پاور خود رکھتا ہے، تو ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے وہی بات ہوتی ہے کہ دین اپنی پاور خود رکھتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے میدان عمل میں آنے سے جو والد صاحب کی کمپین تھی اس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. پوری جماعت نے اللہ کا شکر ہے
یکجا ہو کر مجھے نامزد کیا اس حلقہ سے، اور میں انشاءاللہ آپ کو پوری یقین دہانی سے جو ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا. اور بہت شکریہ. ایک منٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو پریس کانفرنس جس میں کینڈیڈیٹ کے تبدیل ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، میں تحریک لبیک کا ایک چھوٹا سا ادنیٰ کارکن ہونے کے ناطے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ فیصلہ آن من قبول ہے، اور ہمارے پاس شاید اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ کوئی مشاورت مزید اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، قانون دان ہیں، ان کی خاندانی جو تاریخ ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر حوالے سے ہمارے لیے قابل قبول جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں. اگر کوئی ریڑھی والے کو بھی ٹکٹ دے دیا جاتا ہے یا نماز کا دیا جاتا تو ہم اس کی بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ تائید کرتے کہ ہمارا تعلق اور نسبت جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. ہمیں یہ پرکھنا کریں کہ وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. بس ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہو گیا ہم اس پر جو ہے تسلیم کرتے ہیں فیصلے کو، اور ہم ان کے لیے اتنی جدوجہد کریں گے جتنی کہ ہم جو ہے وہ اگر یہ خود خلیق صاحب الیکشن لڑتے تو ہم کرتے. ہمیں کینڈیڈیٹ سے کوئی غرض کہ یہ ہو گیا یا تبدیل ہو گیا، ہم نے دیکھنا کہ تحریک لبیک کا کینڈیڈیٹ موجود ہے اور ہم اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ جو کام کریں گے. بہت شکریہ.